ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم فریضہ نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اس نماز کے پڑھنے کو قبول فرمائے. میرے محترم ایمانی بھائیو، دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے. یہ کانوں کی عبادت ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا ہر کام دین ہے. ہمارا چلنا بھی دین، ہمارا سننا بھی دین، ہمارا کھانا بھی دین، ہمارا پینا بھی دین. اس لیے یہ بات جو دین کی سنی جاتی ہے، یہ سننا بھی عبادت ہے. میرے محترم ایمانی بھائیو، اللہ کا فضل ہوا جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر، دنیا کی مشغولیات سے نکال کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی فکروں میں بیٹھنے کی، دین کی نسبت سے بیٹھنے کی، مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. تھوڑی دیر مذاکرے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا کام، اس میں بیان نہیں ہوتا، اس میں مذاکرہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم کہیں گے، کچھ آپ کہیں گے، کچھ ہم سنیں گے، کچھ آپ سنیں گے. بیان تو علماء کا کام. حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جماعت آئی، واپسی کی کارگزاری لے رہے تھے. پوچھا کیا سیکھا؟ تو ہر ایک ساتھی نے کہا کہ فلاں چیز سیکھی، فلاں چیز سیکھی. تو ایک ساتھی آیا، کہا کیا سیکھا؟ کہا میں نے بیان سیکھا. تو مولانا نے فرمایا کہاں سے سیکھا؟ ہماری محنت میں تو بیان ہے نہیں، کہاں سے سیکھا؟ ہماری محنت میں مذاکرہ ہے کہ دین کی بات سنیں گے. یہ باتیں جو ہم کہیں گے آپ نے سنی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی سنتے ہیں کہ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے یہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تھی، یہی 30 سپارے یعنی 114 سورتیں پڑھی جاتی تھی نماز میں. 1450 سال ہو رہے ہیں یہی پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح دین کی بات ہے کہ سنیں گے، جتنا بولیں گے اتنا اپنے اندر آئے گا. اس لیے عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اور پورا سنیں گے انشاءاللہ، اور جاگ کر سننے کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے بات کا سننا، ایک ہوتا ہے بات کا سمجھنا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میوات کے لوگوں میں بات کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے. بات کرتے کرتے مولانا نے پوچھا بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجمع نے کہا جی حضرت بات سمجھ میں آ گئی. تو مولانا نے فرمایا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سننے میں آئی ہے. بات سمجھ میں نہیں، بات سننے میں آئی ہے. فرمایا بات کا سمجھنا کیا ہے؟ اگر بات کے سمجھنے کو سمجھنا ہے تو مسجد سے باہر نکل کے جاؤ اور بازار میں جا کر دیکھو کہ دنیا والوں کو کس طرح دنیا سمجھ میں آئی. کہ بیمار ہیں پھر بھی کر رہے ہیں، تھکے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں، نیند آ رہی ہے پھر بھی کر رہے ہیں، ہر حال میں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا سمجھ میں آ گئی. انہیں یہ یقین دل میں بس چکا ہے کہ میرے گھر میں روزی کا مسئلہ ہوگا وہ بھی میرے کاروبار سے حل ہوگا، میری دکان سے حل ہوگا،
گھر میں کوئی بیماری آئے گی تو بیماری کا جو علاج ہے وہ بھی میرے پیسے سے ہوگا، میرے کاروبار سے ہوگا، اس سے جو پیسہ آئے گا میری دکان سے، گھر کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ میری دکان ہے، میرا کاروبار ہے، یہ اس کے دل میں یقین بیٹھ چکا۔ اب اسے کوئی برا کہتا ہے تب بھی اس کام کو کر رہا ہے، کوئی اچھا کہتا ہے تب بھی اس کام کو کر رہا ہے، چاہے نیند آ رہی ہے تب بھی کر رہا ہے، چاہے تھکا ہوا ہے تب بھی کر رہا ہے، چاہے مرضی ہے تب بھی کر رہا ہے، مرضی نہیں ہے تب بھی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سمجھ میں آ گیا، کہ دنیا سمجھ میں آ گیا، اس لیے اس کو اس کام پر استقامت حاصل ہے، اس لیے کرے جا رہا ہے۔ اسی طرح دین کی بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہر حال میں کرنا ہے، تھکے ہیں پھر بھی کریں گے، نہیں تھکے ہیں پھر بھی کریں گے، بیمار ہیں پھر بھی کریں گے، صحیح ہے پھر بھی کریں گے، ہمت ہے پھر بھی کریں گے، من چاہ رہا ہے پھر بھی کریں گے، نہیں چاہ رہا پھر بھی کریں گے۔ اسے کہتے ہیں بات کا سمجھنا، کہ بات اس طرح سمجھیں کہ جو تقاضا آئے اس کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں، یہ اصل چیز ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق یعنی انسان بنایا۔ سب سے پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد نسل انسانیت شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ نے پہلا نبی بنا کر بھیجا۔ دنیا میں بگاڑ آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو نبی بنا کر بھیجتے، کسی قوم کے لیے بھیجتے، کسی علاقے کے لیے بھیجتے، کسی طبقے کے لیے بھیجتے۔ جب جب قوموں میں بگاڑ آتا تھا اللہ اپنے محبوب بندوں کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجتے تھے۔ دنیا میں نبی بدلتے جاتے لیکن دعوت نہ بدلتی، دعوت ایک ہی رہتی، لا الہ الا اللہ، کہ پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے ان کی مانی اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا، جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ نے ناکام کر کے دکھایا سیلاب کی شکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، نبی بدلتے گئے، دعوت نہ بدلتی، دعوت لا الہ الا اللہ، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے مانا کامیاب ہو گئے۔ نمرود نے نہ مانا، اس کے ماننے والوں نے نہ مانا، اللہ نے ناکام کر دیا۔ اس کے بعد پھر نبی تبدیل ہوتے رہتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی بدلتے رہتے، دعوت ایک رہتی، پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے، جس طبقے نے، جس قوم نے وقت کے نبی کی مانی، اللہ کی مانی، اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ جن لوگوں نے نہیں مانی اللہ نے ناکام کر دیا۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے کہ میری آخرت کامیابی والی بن جائے۔ دنیا کی کامیابی کیا کہ میری آخرت کامیابی والی بن جائے۔ دنیا جو ہے گزر جائے گی، غریبی میں گزرے، امیری میں گزرے، لیکن گزر جائے گی۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، اس آخرت کی فکر اس دنیا میں کرنی ہے کہ میری آخرت کس طرح کامیابی والی بن جائے، میری آخرت کس طرح سنور جائے، اس کے لیے ہم نے دنیا میں محنت کرنی ہے۔ اللہ نے یہ بہترین دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ کون سا ہے؟ دین اسلام، کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یقین ہمارے اندر بس جائے، ایمان کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا بگڑا ہوا یقین درست ہو جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے کہ غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نفع کی ہمیں اسباب دکھتے ہیں یا نقصان کے اسباب دکھتے ہیں، ان اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ یقین ہمارا بیٹھ جائے دلوں میں کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ سب اللہ کی جس طرح بننے میں محتاج، جس طرح کسی انسان کو نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج، کسی چیز کو نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ میرے محترم ایمانی بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان عطا کیا ہے، اس کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو نعمت کی قدردانی کرے گا اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کریں گے، بڑھوتری کریں گے۔ اور سب سے جو قیمتی دولت ہے، سب سے جو قیمتی انعام ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی نعمت وہ دولت ایمان ہے۔ اب جو اس کی قدردانی کرے گا اللہ بڑھوتری کریں گے، کامیاب کریں گے، اور جو نہیں کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ ناکام کریں گے۔ اور اللہ نے کر کے دکھایا کہ کچھ طبقہ ایسا تھا جنہوں نے اللہ کی مانی، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ فرعون نے وقت کے نبی کی نہیں مانی، اللہ نے ناکام کر دیا۔ شداد نے نہیں مانا، اللہ نے ناکام کر دیا۔ قارون نے نہیں مانا، اللہ نے ناکام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ وجہ کیا بنی کہ سرکشی آ گئی، اللہ کی نہیں مانی۔ اس لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اللہ کے حکم آ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے تو یہ دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ اچھی رہے گی۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رسمیں ہیں، جتنے بھی رواج ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، ہر ایک طریقے میں، ہر ایک رسم میں، ہر ایک رواج میں 100% ناکامی ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں بس جائے، یہ یقین کا آنا بڑی بات ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کے طریقے ہماری زندگی کے اندر آ جائیں۔ ہم مرکزی جامع مسجد بھدرواہ میں تھے تو گجرات کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو گجرات کی جماعت کے امیر صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ جب حضرت حلیمہ عرب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدائش ہوئی، حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدائش ہوئی، تو وہاں پر یہ رواج تھا کہ جو شہروں کے بچے تھے انہیں دیہات میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی مادری زبان کو سیکھیں، بہادر ہو جائیں، شجاعت والے ہو جائیں، تو انہیں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت حلیمہ اور کچھ عورتیں آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انہیں لینے عورتیں آتی تھی، لیکن جب وہ سنتی کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، تو وہ پھر اس بچے کو نہیں لیتی، وہ کہتی ہمیں تو خرچہ ہی نہیں ملے گا، ہمیں تو ادھر سے کچھ ملے گا ہی نہیں، تو اس کو نہیں لیتے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ فرماتے ہیں کہ جو اونٹنی تھی حضرت دائی حلیمہ کی وہ بہت کمزور تھی، اور پہلے ہی حضرت دائی حلیمہ کو باقی قافلے والوں سے دیر ہو چکی تھی، وہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ تو چلے گئے تھے۔ ہم واقعہ پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ کتابوں میں، علماء سے سنتے ہیں کہ جو ان کی اونٹنی تھی وہ کمزور تھی، وہ ان دوسرے اونٹنیوں کے مقابلے میں نہیں تھی، کمزور تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر بیٹھے تو اونٹنی رفتار والی بن گئی، اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی اور اونٹنی اس قافلے سے آگے چلی گئی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ جب وہ گھر میں پہنچے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ نے گھر میں پہنچایا تو بکری تھی، بکری بالکل کمزور تھی، دودھ بھی نہیں دیتی تھی، تو ان کے شوہر وہاں پر گئے برتن لے کے اور دودھ نکالنا شروع کیا۔ تو اللہ نے بکری کو حکم دیا کہ بکری دودھ جاری، اللہ نے بکری کو دودھ دینے کا حکم کیا اور وہ دودھ دیتی رہی، گھر کے سارے برتن بھر گئے، دودھ ختم نہ ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دائی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لیا، اپنے گھر میں پرورش کے لیے لیا، اور جب لیا تو برکتوں کے ڈھیر لگ گئے۔ جس کے ڈھیر لگ گئے،
برکتوں کے ڈھیر لگ گئے. اونٹنی کمزور تھی وہ تیز چلنے لگی, بکری جو ہے سوکھ چکی تھی دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دینے لگی, اور باقی بھی گھر میں برکتیں آ گئی. تو فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح اس طرح کرتے تھے کہ جس طرح دائی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لیا تو گھر میں برکتیں آ گئی, اس طرح آج کا یہ مسلمان اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے گھر میں زندہ کرے گا ویسی برکتیں اللہ اس کے گھر میں ڈالے گا جو دائی حلیمہ کے گھر میں تھی. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میرے گھر کے اندر آ جائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر میرے گھر میں ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل میرے گھر میں ہو, اس چیز پر اللہ برکتیں کریں گے. کہ گھر میں بہت پیسہ ہے, گھر میں بہت مال ہے لیکن سکون نہیں, گھر میں بہت آرام کا بستر ہے, بہت مہنگا بستر ہے, بیڈ ہے, بہت مہنگا کمبل اوپر سے اوڑھا جاتا ہے لیکن جو ہے سکون نہیں ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, مختصر بات کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں آ جائیں, اللہ کے حکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں, اللہ کے حکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. یہ اصل محنت کرنے والی چیز ہے. حضور ہمیں دیکھیں جب مہاجرین مکہ تھے اور انصار مدینہ, ان دونوں نے اس دین کے لیے بہت جد و جہد کی, بہت مشقتیں اٹھائی, بہت تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے مہاجرین, اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, زمینیں بھی چھوڑ دی, گھر بھی چھوڑ دیے, مال و دولت چھوڑ گئی, کہاں ہجرت کی مدینہ منورہ. اور مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات الاسلامیہ کرایا کہ وہاں پر کہا کہ یہ تمہارا دینی بھائی ہے. تو پھر جب دینی بھائی کہا تو ایک صحابی نے ایک صحابی کو اپنے ساتھ لیا, کہا یہ کھیت ہے میرا, یہ کل تک میرا تھا, کل سے نصف اس آدھا حصہ تیرا. کہ کہا کیوں؟ کہ کہا تو میرا دینی بھائی ہے, کہا دینی بھائی ہے. ایک صحابی نے اپنے گھر لیا, دکان دکھائی کہ یہ دکان میری ہے, کہا کل کے بعد آدھی تیری آدھی میری. کہا کیوں؟ کہ تو میرا دینی بھائی, اللہ کے نبی نے فرمایا. تو ایک نے اپنے گھر لیا کہ بیویاں تھی, 2 بیویاں تھی, کہا ایک کو پسند کر لے, اسے طلاق دے دوں گا, تو اس سے نکاح کر لے. کہ مہاجرین مکہ نے اور انصار مدینہ نے دین کی بہت مدد کی. کیا کی؟ دین کی بہت مدد کی. ایک مرتبہ انصار مدینہ کے دین کے تقاضے پہ تھے, تو دین کے تقاضے پر تھے تو ان کو دل میں خیال آیا کہ دیکھیں بھائی ہم نے دین کی کتنی مدد کی, دین کی کتنی مدد کی, دین کی کتنی مدد کی, اتنی مدد کی کہ دین پوری دنیا میں پھیلا, دین پوری دنیا میں پھیلا. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائیں گے. کیا کرائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا کرائیں گے. تو جب یہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ آ رہے ہیں, جو دعا مانگے قبول ہو جائے گی, جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے گی. یہ صحابی وہاں پر گئے, کچھ چند صحابہ تھے وہاں پر پہنچے, اور وہاں تک پہنچے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے سے پہلے بتایا کیا دعا کروں, کیا دعا کروں. تو ان صحابہ نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں اور جنت کی دعا کریں, جنت کی دعا کریں. کن کے لیے؟ انصار مدینہ کے لیے جو دین کے مددگار تھے, دین کی مدد کرنے والے تھے, دین کی نصرت کرنے والے تھے. اس واقعے کی تفصیل میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی اور جنت کی, یہ خالص انصار مدینہ کے لیے نہیں تھی, یہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کی مدد کریں گے ان کے لیے یہ دعا ہے. کون سی؟ مغفرت کی اور جنت کی, کہ ہم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں, ہم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں. یہ اصل چیز ہے. اللہ نے اس امت کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی. کیا فرمائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے وجود میں لایا ہے, تم اچھی باتوں کے حکم کرتے ہو, بری باتوں سے روکتے ہو, خود بھی ایمان لاتے ہو, خود بھی عمل کرتے ہو. اس امت کی اللہ نے تعریف کی ہے قرآن پاک میں. اس لیے
ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کرنا، اور پوری جو بستی ہے اس کے ایمان کی، امت مسلمہ کی ایمان کی فکر کرنا. کیونکہ بزرگوں سے سنا، کتابوں میں ہے کہ مشرق والے سے مغرب والے کی پوچھ ہوگی کہ مغرب میں کوئی بے دینی کی حالت میں مر گیا، اس سے پوچھ ہوگی. مشرق والے سے مغرب کی پوچھ ہوگی، مغرب والے سے مشرق کی پوچھ ہوگی. ہر ایک جو ہے ذمہ دار ہے، ہر ایک ساتھی کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. یہ کام جو ہے یہ کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے، مولانا صاحب، مفتی صاحب کا نہیں ہے، یہ جو کسی امیر صاحب کا کام نہیں ہے. ہر ساتھی کا کام ہے کہ اپنے ایمان کو بنانا ہے اور اپنے گھر والوں کے یقین کو بنانا ہے کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آ جائے. میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی، اور کس کی بات بہتر ہو سکتی؟ اس شخص سے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. خود بھی یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلائے اور نیک کام کی دعوت دے، اللہ کی دعوت دے. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس یقین کو بنانے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں لانے کے لیے، اللہ سے ہونے کا یقین زندگی میں آ جائے، اس کے لیے بزرگوں نے ایک آسان ترتیب رکھی ہے کہ پہلی مشغولی میں 4 مہینے لگ جائیں. پہلی مشغولی میں 4 مہینے لگ جائیں. دیکھیں دنیا میں کتنے بھی مستری بنتا ہے. مستری بننے کے لیے ایک ہیڈ مستری کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہاں پر کام سیکھنا پڑتا ہے. 1-2 سال کہیں گیا نہیں. جو لکڑی کا کاریگر ہے وہاں پر کوئی سیکھنے جاتا ہے تو 2-3 سال کہیں گئے نہیں. یا دکان پہ کوئی کام سیکھنے جاتا ہے تو وہاں پر بھی اسے 2-3 سال. درزی موچی بھی یہاں پر 1 سال سے کم نہیں بنتا. یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ بہترین اخلاص کے ساتھ 4 مہینے لگیں. اللہ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اس انسان کا بہترین اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگے تو اس کی دنیا کی فکر بھی صحیح ہو جائے گی اور دین کی فکر بھی صحیح ہو جائے گی. اس لیے اپنے ناموں کا اظہار کریں. کون اللہ کے راستے میں پہلی مشغولی میں 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ کہ انشاءاللہ ارادہ کریں، لکھائیں نام انشاءاللہ. کھڑے اٹھ کے نام لکھائیں یا نیچے سے لکھائیں، نام لکھائیں. دیکھیں ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. 22 اکتوبر یعنی پرسوں سے مسجد نور سے جماعتیں نکل رہی ہیں اللہ کے راستے میں. وہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، انہی کا فائدہ ہے. وہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کا ہی فائدہ ہے. اس لیے ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے. وہ ایک شاعر تھے، وہ فرماتے تھے کتنے لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. لاکھوں لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور ہزاروں لوگ کیا سے کیا بن گئے. حقائق ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں چلے کی جماعتیں جاتی ہیں، 4 مہینے کی جماعتیں جاتی ہیں. اور کتنے لوگ کیا سے کیا بن گئے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، پہلا کلمہ نہیں آتا تھا، آج ولی بنے ہوئے ہیں، آج اللہ کے پیارے بندے بنے ہوئے ہیں. یہ کیسے؟ کہ یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں ایسی تاثیر ہے، ایسا مزہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، فکروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتے ہیں اور بہترین نوازتے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں نقد 22 اکتوبر سے 4 مہینے کے لیے گئے انشاءاللہ. ارادہ کریں 22 اکتوبر نہیں، اس سال اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ. کریں ارادہ انشاءاللہ. نانا جی کا بھی ارادہ ہے ہمارے. چلے 4 مہینے تو نہیں، اس سال جماعتیں نکل رہی ہیں، یہ سیزن ہے، سردیوں کا سیزن ہے، چھٹیاں بھی پڑ رہی ہیں اسکولوں میں. اپنی اولاد کا نام لکھائیں انشاءاللہ. چلے کے لیے لکھائیں انشاءاللہ. چلے کے لیے انشاءاللہ لکھا رہے ہیں نام. سب تیار ہیں انشاءاللہ. میں بھی تیار ہوں انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جائیں گے. ہماری فکریں صحیح ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں کے اندر دین آئے گا. دیکھیں یہ جو آج وقت ہے، یہ بہت خطرناک وقت چل رہا ہے. ایسا وقت ہے کہ اس میں اگر اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے مستورات کی فکر ہم نے نہ کی تو ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، ہم لوگ خون کے آنسو روئیں گے مگر وقت چلا جائے گا. آپ کے بستی میں مستورات کی جماعت بھی آئی ہوئی تھی، آپ نے بہترین ساتھ دیا. ہاں آپ کے شکر گزار ہیں اس کے لیے، آپ نے بہترین ساتھ دیا. دیکھیں وہ جماعت آئی ہوئی تھی ہمارے علاقے سے، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں آپ نے ساتھ دیا.
یہاں سے بھی اللہ کے راستے میں جماعت نکلے گی، یہاں سے بھی اللہ کے راستے میں جماعت نکلے گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، اپنا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں تشکیل کرنے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ کی تشکیل کر رہے ہیں، اپنے لیے آئے ہیں تاکہ اپنا یقین بنے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں لیکن وقت نہیں ہے، جیلوں میں جائیں تو بند ہیں، کہاں آئیں گے؟ چاہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں جائیں لیکن بند ہے، جو بیمار ہیں وہ بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں آ سکتے، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے، جو قبرستانوں میں ہیں لیٹے پڑے ہیں لیکن نہیں آ سکتے، قبرستانوں میں ہیں لیٹے پڑے ہیں لیکن نہیں آ سکتے، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایمان پر محنت کرتے، ہمارا بھی ایمان بنتا، آج اس دردناک عذاب سے ہمیں نجات ملتی۔ یہ اپنی فکر ہے، اپنی دنیا کی فکر ہے، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر ہے، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر ہے۔ دیکھیں اس کام میں لگے رہیں گے، اس کام کو کرتے رہیں گے، ہم ولی تو نہیں بن سکتے، اللہ جس کو نوازنا چاہے اللہ اس کو ولی بھی بنا دیں گے، اس کام سے ولی بھی بنتے ہیں اور اس کام سے بنے بھی ہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ خاتمہ جو ہے ایمان پر کریں گے، اور اصل چیز جو ہے خاتمہ ہے۔ کہ ایک نوجوان تھا، وہ کتے کو لے کے چل رہا تھا تو ایک بوڑھا شخص آیا، اس نوجوان نے کہا کہ تو اچھا میرا کتا اچھا، تو بوڑھے نے کہا دیکھ خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں اچھا ورنہ تیرا کتا اچھا۔ فرمایا کیوں؟ کہ مجھے حساب دینا ہے، اس کتے کو حساب نہیں دینا، یہ مر جائے گا مٹی ہو جائے گا، مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس حساب کتاب میں آسانی ہو، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی ارادہ کریں اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنی بھی فکر کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں گے، اور اپنی بستی کی بھی فکر کریں گے، امت مسلمہ کی فکر کریں گے، پوری امت کی فکر کو لے کر چلیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سے بھی ہم زیادہ عمل کی توفیق فرمائے، سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔